الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ حضرات کو اس چیز کا بخوبی علم ہے، میرے دو بیانات آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں ہو چکے ہیں، تو میرے انداز گفتگو اور میرے بات کرنے کا طریقہ، سمجھانے کا طریقہ اب آپ بخوبی واقف ہوں گے، تو اس وجہ سے گھڑی کو بھی نہیں دیکھنا، اور دوسرا یہ جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں یہ قریب قریب آ جائیں۔ آپ حضرات کو اندازہ ہے کہ میں ایک نالج آپ حضرات کے علم میں اضافے لانا چاہتا ہوں۔ رٹی رٹائی گفتگو اور لچر قسم کی زبان اور اس خواہ مخواہ کی فضول انداز اور گفتگو کرنا یہ مجھے آتا بھی نہیں ہے، اور عوام کا بھی وقت ضائع کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی دیر آپ حضرات نے وقت نکالا ہے، کوئی دو چار باتیں آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہو اور آپ ان کو سیکھیں بھی۔ تو جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں، جتنا قریب اور ہوں گے تو مجھے بات سمجھانے میں اتنا شرح صدر ہوگا کہ آپ حضرات کی دلچسپی اتنی، ورنہ کوئی وہاں کوئی دیوار کے ساتھ، تو نوجوان حضرات بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے تو پھر بوڑھوں کا تو پہلے لگانی چاہیے، نوجوان بھی ہو اور دیوار کے ساتھ ٹیک بھی لگائے، پھر تو نوجوان نہ ہوا نا۔ بات شروع کریں جی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ربیع الاول کی مناسبت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ سیرت النبی کے مختلف پہلو ہیں۔ ہمارے دوست برادرم معززم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی محبت اور شفقت ہے کہ وہ مجھے یہاں لے آتے ہیں اور دین کی مناسبت سے، تو اس مرتبہ جو انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، یہ حضور کی سیرت۔ اب حضور کی زندگی بہت طویل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ آج جس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ لانا ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ، حضور اکرم کا دنیا میں آنا، دنیا میں پیدا ہونا۔ اس عنوان کو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، باہر جو ہے روڈوں پر حضور کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیٹھ کر وقت نکال کر سیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمیں اپنے دلوں کو حضور کی زندگی کے مطالعے کے حوالے سے منور کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہسٹری پتہ ہو، تاریخ پتہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آمد کے بعد کیا تھا،
اس سے پہلے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا منظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ انبیاء کی فہرستوں میں آتے ہیں، عام انسانوں اور عام امتیوں کی فہرست میں نہیں آتے۔ انبیاء یہ اس امت کا خاص طبقہ ہے، اور انبیاء حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام کے تمام انبیاء افضل اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور افضل اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات، مخلوقات بڑی کئی ساری ہیں۔ نمبر 1 جنات، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 حیوانات، اور نمبر 4 انسان۔ کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 4۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام جنات میں سے تھے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2 دوسرا سوال، کیا انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں میں سے تھے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 3، کیا انبیاء کرام علیہ السلام حیوانات میں سے تھے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں سے تھے۔ دوسرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان 4 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ کس کو دیا؟ جنات کا رتبہ تو بہت نیچے ہے، حیوانات کا رتبہ بھی بہت نیچے۔ 2 مخلوقات کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک فرشتے اور ایک انسان۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں پھر سب سے آگے کون ہے؟ کیا فرشتے یا انسان؟ تو جواب آتا ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے مقابلے میں انسان فرشتوں سے بڑھ کر افضل المخلوقات ہیں۔ اس کی بہت سارے دلائل ہیں، صرف ایک دلیل دے کر میں بات آگے چلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کا خادم بنایا، انسانوں کو فرشتوں کی خدمت کے لیے نہیں بنایا۔ بابا جی آپ کی ڈیوٹی فرشتوں پر ہے، آپ کی خدمت، آپ کی ذمہ داری فرشتوں کے لیے ہے یا فرشتوں کی خدمت آپ کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے نا بھائی، فرشتے ہماری ذمہ داری کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہمارے خادم ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے خادم ہیں اور ہم مخدوم ہیں۔ سب سے بڑی دلیل لینی ہو، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی خدمت میں رہے یا جبرائیل نبی کی خدمت میں رہے؟ بولو۔ جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ فرشتوں میں بڑا رتبہ ہے، بڑا لیول ہے، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑا نام رکھتے ہیں، بڑا بج گج کے ان کا رتبہ ہے، لیکن جبرائیل بھی پیغمبر کا خادم ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرانے کے لیے خدمت میں کون ہے؟ جبرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سینہ مبارک چاک کرنے کی بات آئی تو کون آیا؟ جبرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہے، دنیا میں تشریف لائے تو جبرائیل نے کہا میں نے انبیاء میں تمام انبیاء کو دنیا میں آتے دیکھا ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی ہے تو اس سے بڑھ کر میں نے حسین کسی نبی کو نہیں دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا یہاں پر جو بات دلیل سمجھنے کی ہے۔ ایک اور بات دلیل عرض کر دوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنے کا، بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آدم کو نہیں کہا کہ تم سے پہلے فرشتے موجود ہیں، آدم تم نے ان فرشتوں کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو لیٹر جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ تم نے اس آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو کیا مطلب کہ فرشتوں کا مقام بڑا نہیں، بڑا مقام کس کا؟ انبیاء۔ تو انبیاء یہ انسانوں میں سے تھے، یہ فرشتوں میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں، یہ حیوانات میں سے بھی نہیں، بلکہ انسان۔ لیکن اگلی بات، انسان ہم بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، لیکن ہمارے اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کی کیٹیگری میں انبیاء کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ایک پانی آپ کی اس جامع مسجد القادر کا ہے، ایک پانی آپ کا جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے،
اور ایک پانی آپ کا جو ہے زمزم کا پانی ہے. بھئی ہر قسمی پانی میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو دونوں پانی ہیں، زمزم کا پانی بھی پانی ہے اور آپ کے علاقے کا پانی بھی پانی ہے، لیکن جو رتبہ، جو فضیلت زمزم کے پانی کو ہے وہ اس پانی کو نہیں ہے، لیکن پانی ہونے میں دونوں برابر ہیں. تو جس طرح انبیاء علیہ السلام اور عام امتی یہ انسانوں کی کیٹیگری میں، لیکن جس طرح زمزم کا پانی عام پانی سے کئی گنا بڑھ کے اس سے آگے کوئی پانی نہیں ہے، اسی طرح انبیاء کا رتبہ بھی انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، ان جیسا کوئی نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے انبیاء. تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے بھیجا اور انسانوں میں سے بھیجا. اب یہاں پر تمام انبیاء حضور کی آمد سے پہلے جس نے حضور کی آمد کا اعلان کیا وہ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابھی تک حضور دنیا میں نہیں آئے، لیکن حضور کی آمد سے پہلے سب سے پہلے اعلان پیغمبر کے آنے کا جس نے کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. ایک قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ مانگی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ مجھ آدم کو تو معاف کر دے. یہاں ڈائریکٹ الفاظ ہیں، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب معافی مانگی تو دوسری دعا، دوسرا طریقہ دعا، دوسرے الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اے اللہ مجھ آدم کو محمد کے وسیلے سے معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم ابھی تو آپ کا جسم بنا، آپ کے جسم میں روح پھونکی، اور ابھی تک تو میں نے کائنات کا نقشہ ڈیزائن نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنی دعا میں محمد کا نام کیسے لیا، کیوں لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب آپ نے میرا جسم بنایا اور میرے جسم میں آپ نے روح پھونکی، میری نگاہیں کھلی تو سیدھا عرش معلیٰ پہ میری نگاہیں سب سے پہلے گئی، وہاں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم نے دنیا میں آتے وقت سب سے پہلے جس نبی کا اعلان کیا، کلمہ پڑھا، جس نبی کے آنے کے بارے میں بتایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ نبی ابھی دنیا میں بہت بعد میں آئیں گے، لیکن نبی کے آنے سے پہلے نبی کا تعارف حضرت آدم سب سے پہلے انسان اور دنیا کے حساب میں آنے میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کرایا. یہ پہلا اعلان کہ حضور ابھی تک آئے نہیں اور آمد کا اعلان ہوا. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک دنیا میں ہیں اور حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو بغیر والد کے پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی نہیں ہیں. اور نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو بغیر وفات کے دنیا سے اٹھائے گئے، ابھی تک ان پہ موت نہیں آئی، وفات نہیں آئی. حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ اسلام اور بے باک خطیب گزرے، انہوں نے یہاں پہ ایک نکتہ بتایا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لگ بھگ دنیا میں 600 سال کا عرصہ گزارا ہے. 600 سال، اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو 600 سال کا عرصہ گزارا. تو سوال یہ ہے کہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں کیوں آئے، دوسرا بغیر وفات کے دنیا سے کیوں اٹھائے گئے. تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے تمام انبیاء میں
سب سے آخری اور محمد الرسول اللہ سے پہلے آئے ہیں، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے جہاں بہت سارے کام تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کا راستہ دکھانا، دین کی طرف لانا، جہاں اور ذمہ داریاں تھیں، تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد جس نبی آخر الزمان نے آنا ہے اس کی آمد کا اعلان بھی عیسیٰ نے کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کا اعلان کرنا تھا، یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی آخری نبی کا اعلان کرنا تھا تو اللہ کو اتنی جلدی تھی اپنے محبوب کے نام کا اعلان کروانے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابا کے کنواری اماں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ بھئی جلدی آؤ کہ میرے محبوب کا اعلان کرنا ہے۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ کے ذمہ تھا محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنا۔ ابھی تک حضور دنیا میں نہیں ہے، یہ پہلے کی بات چل رہی۔ نمبر 2، جب اعلان ہو گیا حضرت عیسیٰ نے کر دیا، بھئی میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جب اعلان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بھائی اب جلدی دنیا سے آ جاؤ آسمان کی طرف، مجھے تمہاری موت نہیں چاہیے، میں تمہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا کام ہو گیا کہ میرے محبوب کی آمد کا اعلان تم نے کر دیا ہے، لہذا بغیر وفات کے میں تمہیں دنیا سے اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ ابھی تک حضور نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر کے آنے کا اعلان، یہ مین ان کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ کلمات طیبہ میں حضرت مولانا قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، 50 سال دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے، نصف صدی۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں پر ایک اور نکتہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ میں دونوں میں جہاں اور نسبتیں ہیں، یہ ذمہ داری تھی اعلان نبوت کی، وہاں ایک مین یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں مشترکہ ایک تعلق اور نسبت رکھا۔ کہا کیا؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، دونوں جہان کے لیے رحمت۔ دوسری طرف تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رحمت کہا۔ سورہ مریم میں آیت موجود ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک نشانی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، کہ بغیر ابا کے بھیجا ہے۔ یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم چاہیں تو بغیر والد کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں والد کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ، اپنی خدائی کے لیے نشانی بنایا، وہاں پر کہا کہ یہ رحمت بھی بنا کر بھیجے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی رحمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت۔ ایک رحمت نے دوسری رحمت کا اعلان نبوت دنیا میں آنے کا اعلان کرنا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بھی رحمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت۔ اور یہاں ایک اور ان دونوں کی مناسبت سے بات کر دوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بغیر ابا جی کے آئے حضرت مریم کے بطن مبارک سے، تو ان کے ابا تو تھے نہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کئی عورتیں آئیں گی، ان میں حضرت ایک آسیہ اور ایک حضرت مریم علیہ السلام بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی اماں ہے، کل قیامت کے دن حضرت مریم علیہ السلام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی، ان کے شوہر تو ہیں نہیں، تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے پیغمبر کی بیوی بنیں گی۔ تو جب حضرت مریم ہمارے نبی کی بیوی بنیں گی، عیسیٰ حضرت مریم کے ویسے پہلے سے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہوئے۔ اور جب روحانی بیٹے ہوئے
تو جب حضور کی امت میں فتنے کئی ہو جائیں گے، کل قیامت سے پہلے، قرب قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ، دیگر تمام فتنے، تو اپنے ابا جی کے دور نبوت کے فتنوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے روحانی بیٹے ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ بھیجیں گے کہ جاؤ اور اپنے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں جا کر ان کو مٹاؤ اور ان کا قلع کما کرو اور تمام فتنوں کا مقابلہ کرو۔ جب وہ آئیں گے تمام فتنوں کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جائیں گے، وہاں پہ حاضری دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جب حاضری دیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا محمد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عیسیٰ کی پکار کو سنوں گا، لَأُجِيبَنَّهُ، میں فوراً عیسیٰ کو جواب دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے بھی ہیں، اور اسی نسبت سے اپنے ابا کے دور کے نبوت کے آنے والے فتنوں کو ختم بھی کریں گے۔ اور جب تمام چیزیں ہو جائیں گی تو کل قیامت کے دن، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کے اوپر وفات آئے گی، موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وفات کے بعد جو جگہ دیں گے، قبر دیں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دیں گے کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قبر اطہر سے اٹھیں گے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ جو پیغمبر کے آمد سے پہلے جن کی یہ ذمہ داریاں میں بتا رہا ہوں۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی کر دوں کہ حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ ایک ہی روضہ مبارک میں ہیں، تو جہاں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو وہیں پر صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر بھی ہے۔ اور یہ دو صحابی ایسے جلیل القدر پیغمبر کے صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حضور کا ساتھ عطا فرمایا، قبر میں بھی حضور کا ساتھ عطا فرمایا۔ اور یہ دو ایسے جلیل القدر پیغمبر صحابی ہیں کہ جو ابھی آرام فرما رہے ہیں پیغمبر کے بازو اطہر کے قریب، پیغمبر کی قبر مبارک کے قریب، پیغمبر کے پڑوسی ہیں، اور اللہ نے ان کی صحابیت پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ کل قیامت کے دن صدیق اور عمر ایک نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بلکہ دو نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی۔ بتاؤ کیسے صحابی ہیں؟ تو یہ ہے حضور کی آمد سے پہلے، حضور دنیا میں آگے حضرت اما آمنہ کے پیٹ اطہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہترین لوگوں میں پیدا کیا گیا۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی۔ اب بہترین لوگوں میں کیسے توجہ رکھنا، حضور نے فرمایا کہ میں بہترین لوگوں میں پیدا کیا گیا، کیا مطلب؟ میں بہترین انسانوں میں پیدا کیا گیا، نمبر 2۔ پھر فرمایا کہ میں بہترین انسانوں میں بہترین طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لسٹ میں پیدا کیا گیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں انبیاء کی لسٹ میں بھی، انبیاء تو کئی تھے، میں ابراہیم خلیل اللہ کی پشت سے پیدا کیا گیا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم کی پشت میں سے اسحاق اور اسماعیل آئے ہیں، اللہ نے میرا انتخاب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سب سے بہترین جو خاندان اور قبیلہ، فرمایا کہ بنو کنانہ سے مجھے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ بنو کنانہ میں مجھے بنو قریش سے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ بنو قریش میں سب سے بہترین کچھ شاخ اور لڑی بنو ہاشم سے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ بنو ہاشم میں سب سے بہترین انسان عبد المطلب جیسے انسان سے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد میں مجھے عبداللہ کی پشت سے پیدا کیا گیا۔
تو عبداللہ یہ کہاں سے ہیں؟ عبد المطلب سے۔ عبد المطلب کہاں سے ہیں؟ بنو ہاشم سے۔ بنو ہاشم بنو قریش کی شاخ، بنو قریش بنو کنانہ کی شاخ، بنو کنانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء کے لسٹ سے۔ فرمایا کہ میں بہترین سے بہترین طبقات میں آیا ہوں، اگر میرے سلسلہ، میری لڑی اور میرے نسب کو دیکھو گے تو کہیں پر تمہیں کمتری نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر جگہ تمہیں برتری نظر آئے گی۔ تو یہ حضور کا انتخاب جس خاندان سے ہوا، عبداللہ کی اولاد، والد کا نام عبداللہ، نام پہلے سن لیں، تعارف سن لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ، والد کا نام عبداللہ، دادا جی کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام حضرت وہب، نانی کا نام حضرت برہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی اور دادا دادی کا نام ہے۔ تو جب یہ چیزیں روڈوں پر سیکھنے کو نہیں ملتی، یہ اس جگہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر وقت نکالنے سے ہمیں حضور کی زندگی کا پتہ چلے گا تو ہم سیکھیں گے۔ حضور کے گھرانے کا نام یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام یاد کرو، تو یہ یاد ہو گئے نانا نانی اور دادا دادی اور والد کا نام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے آمنہ۔ حضرت اماں آمنہ کے پیٹ میں ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک حضرت عبداللہ کا اماں آمنہ سے نکاح نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ مکہ سے ہیں اور حضرت اماں آمنہ جو ہیں یہ جو ہے مدینہ طیبہ سے ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کو تورات زبور انجیل کی حافظہ اور تورات زبور انجیل کا علم رکھنے والی ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کے مشاورت کے بغیر میرا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا، یہ بڑے فیصلہ کریں گے، میں تمہارا نکاح کا پیغام قبول کر کے میں تم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں۔ تو تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت اماں آمنہ کے ساتھ طے ہو گیا۔ جب طے ہو گیا، حضرت اماں آمنہ کے پیٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر حضرت اماں آمنہ کے پیٹ میں پیدا ہو گیا۔ جب پیدا ہوا تو کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ کی ملاقات اسی خاتون سے ہوئی۔ تو جب اس خاتون سے ہوئی تو اس نے کہا عبداللہ لگتا ہے تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تورات زبور انجیل میں نے پڑھا ہے اور میں نے وہاں پر آخری نبی کی نشانیاں جو میں نے دیکھی تھی وہ نشانیاں تمہارے چہرے میں مجھے نظر آتی تھی، تو میری خواہش یہ تھی کہ میرا نکاح تم سے ہو اور جو آخری نبی دنیا میں آئے وہ میرے پیٹ سے آئے، اس وجہ سے میں نے تمہیں اپنے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ میری خوشی کی بات ہوتی کہ وہ آخری نبی میرے پیٹ سے ہوتے اور میرا نکاح آپ سے ہوتا، لیکن اب وہ آپ کے چہرے پہ جو نور تھا محمد کی آمد کا، آپ کے چہرے پہ جو نور اطہر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کا، وہ اب آپ کے چہرے سے منتقل ہو گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کا نکاح ہو گیا ہے اور آپ کی بیوی امید سے بھی ہو گئی ہے اور اب وہ نور آپ سے منتقل ہو گیا ہے۔ تو میں نے جو آپ کا نکاح کا پیغام دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا، اس بنیاد کی وجہ سے دیا تھا، مجھے کوئی خوشی نہیں تھی آپ سے نکاح کرنے کی، نکاح کرنے کی وجہ یہ تھی، لہذا مجھے لگتا ہے ایسے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں بالکل میرا نکاح ہو گیا ہے اور میری بیوی آمنہ امید سے بھی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور کی نشانیاں والد کے چہرے پہ بھی نظر آئی، یہ بات چلی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کے پیٹ میں ہیں، والد کا سایہ دنیا سے چلا گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب والد کا انتقال ہوا تو یہ صدمہ ایک اپنی جگہ، تو کچھ خواتین نے حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے کچھ خواتین نے آ کر شکایت اور کمپلین کر لی۔ کیا شکایت کی؟ کہا کہ بھئی آپ کی جو بہو ہے نا
وہ جب باہر نکلتی ہیں تو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں. وہ جب باہر آتی ہیں، حالانکہ وہ بیوہ ہیں، ان کے تو شوہر تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے تو شوہر ہے نہیں، اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ بیوہ کے لیے خوشبو لگانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے باہر خوشبو لگا کے نکل رہی ہے. کچھ خواتین نے آ کر حضرت عبد المطلب سے شکایت کر دی. بہو کے بعد حضرت عبد المطلب نے بہو کو بلایا، ادھر آؤ آمنہ. حاضر ہو گئی. کہا کہ کچھ خواتین نے آ کر آپ کی شکایت کی ہے. کہا کیا شکایت کی ابا جی؟ کہا شکایت یہ کی ہے کہ تم باہر نکلتی ہو، خوشبو لگا کے نکلتی ہو، اور تم بیوہ ہو اور تمہارا خوشبو لگا کے نکلنا جائز نہیں ہے. حضرت اماں آمنہ نے کہا کہ اے عبد المطلب، میرے گھر میں تو کوئی خوشبو نہیں ہے، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی. ہاں البتہ جب سے یہ میرے پیٹ میں بچہ ہوا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے جسم سے خود بخود خوشبو آتی ہے. کہا کہ جسم تو جسم، میرے جسم پہ پسینہ بھی آئے تو میں اپنے اس جسم کے پسینے میں بھی خوشبو محسوس کرتی ہوں. میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے. خوشبو لگانے کی جو وجہ ہے وہ میرے پیٹ میں موجود بچہ ہے. عبد المطلب نے کہا اچھا بیٹی مجھے اطمینان ہو گیا. میں نے کہا کہ کچھ خواتین میری بہو پر الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ تو حضرت اماں آمنہ نے یوں گواہی دے دی. بات ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. ماہ ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن. اس میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ. اس بحث کو چھوڑ دو کہ کون سی تاریخ، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، مختلف روایت ہیں. 8، 9، 10، 11، 12 اور 12 کی وفات. حضور کی آمد بھی اسی مہینے میں، حضور کا دنیا سے جانا بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں. تاکہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا؟ اس وجہ سے رکھا تاکہ ہمیں حضور کی ولادت بھی یاد ہو اور حضور کا دنیا سے جانا بھی یاد ہو. ولادت میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ غم بھول جائے، اور غم میں بھی اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ ولادت بھول جائے. تو ولادت کی نسبت بھی یہی مہینہ ہے اور حضور کا دنیا سے جانے کا جو مہینہ ہے وہ بھی یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارے مسلمان اس تاریخ پہ لڑتے رہیں، بھئی اس تاریخ کو ہے، اس تاریخ کو ہے. اس لڑائی کی بات نہیں ہے. حضور دنیا میں آ گئے، بس حضور کی آمد کا مقصد اور حضور کی زندگی کو پڑھا اور سمجھا جائے. خیر، حضور دنیا میں آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کے گھر مبارک میں پیدا ہو گئے. اب جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت اماں آمنہ اور جو دائی اس وقت موجود تھی پیدائش میں ام ایمن، اور تیسرے نمبر پر عبد المطلب کو جو خبر ملی وہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ چاروں حضور کی پیدائش میں موجود تھے. جب اماں آمنہ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا تو اماں آمنہ ایک دم بولی، کہا کہ آج تک میں نے کوئی ایسے اپنے بیٹے جیسا میں نے کسی کا بیٹا خوبصورت نہیں دیکھا. اور جب ام ایمن بیٹھی تھی تو ام ایمن دائی نے کہا، آج کل تو نرس ہے نا ہاسپٹل میں، یہ تو اس وقت کا رواج تھا کہ دائیاں ہوتی تھی، گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، تو آج کل کی خواتین تو بھائی ہاسپٹل اور یہ پیدائش بھی بڑی پروفیشنل ہو گئی ہے. تو ام ایمن نے کہا کہ میں نے سینکڑوں عورتوں کے ساتھ رہ کر میں نے بچے پیدا کروائے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے جو حسن اس بچے میں دیکھا ہے میں نے کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور پھر عبد المطلب تک بات پہنچی. عبد المطلب دادا جی نے کہا کہ میں تاجر ہوں، میرا چلنا پھرنا گھومنا پھرنا ہر قریہ ہر بستی ہر شہر میں ہوتا ہے، میں ہر قسم کے چہرے دیکھتا ہوں، ہر قسم کے لوگ دیکھتا ہوں. اور آمنہ اور ام ایمن جیسے تم بتا رہی ہو میں عبد المطلب بھی کہتا ہوں کہ میں نے اس جیسا حسین بچہ میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا. جب ان تینوں نے بولا تو جبرائیل امین ہے. جبرائیل امین نے کہا عبد المطلب صرف تم کہتے ہو، ام ایمن صرف تم کہتی ہو، آمنہ تم کہتی ہو، میں جبرائیل کہتا ہوں کہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے انبیاء کو دنیا میں آتے دیکھا. میں سارے نبیوں کے ساتھ رہا، سارے نبیوں کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی، سارے نبیوں کے ساتھ میری ذمہ داری تھی، سارے نبیوں کے ساتھ جو ہے میرے سفر ہوتے تھے. ہر نبی کے پاس کئی وقتوں میں آنا جانا تھا. آدم سے لے
लेकर ईसा तक मेरी आंखों ने हर नबी को देखा, लेकिन जिस नबी के हुस्न को देखा तो इसी कायनात के इसी बच्चे को हसीन देखा। हज़रत जिब्राइल की गवाही आ गई अब्दुल मुत्तलिब के पास, उम्मे ऐमन के पास, आमना के पास। ये चौड़े हो गए कि माशाअल्लाह। जब पैदा हुए, अभी इसी उन्वान पे मजीद बातें चल रही। उम्मे ऐमन कहती हैं कि इस बच्चे के पैदा होने में जो बेहतरीन खुसूसियात थी वो 3 थी। एक ये था कि इस बच्चे के पैदा होते ही मैंने ये देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुनिया में पैदा हुए तो पैदा होते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में थे। दूसरी बात, उम्मे ऐमन कहती हैं कि बड़े बच्चे पैदा करवाए मैंने, लेकिन हर बच्चे को पैदा होने के बाद नहलाना, धुलाना, उसे पाक करना, उसे साफ करना, लेकिन जैसे ये मोहम्मद दुनिया में पैदा हुए, अल्लाह की कसम हमारी आंखों ने देखा कि बिल्कुल साफ पाक शफाफ, हमें नहलाने धुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नंबर 3 फरमाती हैं कि जब बेटे पैदा होते तो हम उनका खतना करवाया करते थे, लेकिन ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट मुबारक से खतना किए हुए पैदा हुए, हुजूर का खतना करने की जरूरत पेश नहीं आई। ये उम्मे ऐमन ने गवाही दी। बात आगे चली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब अरब में ये दस्तूर था, रिवाज था, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो फिर देहात की खवातीन आकर शहरों से उन बच्चों को ले जाया करती थी परवरिश के लिए, देखभाल की, ताकि बच्चे में मजबूत सिफात पैदा हो। गांव देहात की जो सिफात होती हैं वो बड़ी बच्चे के अंदर मजबूत पैदा होती हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, यहाँ एक पॉइंट और भी सुन लें अगली बात से पहले जो मैं शुरू कर रहा हूँ, कि जिस दिन हुजूर दुनिया में आए, हुजूर के आने से पहले जहालत आम थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए रोशनी बना के भेजा और मजलूमों का साथी बना के भेजा। तो उस दिन, जिस दिन हुजूर दुनिया में आए, 200 खवातीन ने उस दिन बच्चे जने, लेकिन जिस खातून ने भी बच्चा जना वो बच्ची उस दिन कोई पैदा नहीं हुई। पूरे जहान में जिस औरत ने बच्चा जना तो वो बेटा ही जना, क्योंकि बेटी पैदा होती तो जिंदा दरगोर किया जाता, जुल्म किया जाता, और हुजूर दुनिया में आ जाए और जुल्म बाकी रहे ना, अल्लाह को ये पसंद है। अल्लाह ने कहा जिस दिन मेरा महबूब आएगा उस दिन कायनात की धरती पे किसी पे जुल्म नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जितनी खवातीन को बच्चे पैदा करने की वो दी, ताकत दी, तो जितने बच्चे पैदा हुए, बेटियां पैदा ना हुई, उस दिन सबके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए। तो हुजूर दुनिया में आ गए। आने के बाद दाइयां आ गई, खवातीन देहातों को पता चला, 300 दाइयां अपने घर से चली अपनी अपनी सवारियों पर कि भाई जाएं और आज जाकर हम शहर के बच्चों को ले आएं ताकि वो उनकी परवरिश करते, फिर उसके बदले में जो है उनको मुआवजा मिलता, और वो जो मुआवजा मिलता उसी से वो अपना गुजरान, घर का निजाम भी चलाते थे। तो 300 दाइयां अपने घरों से निकली। जब शहर मक्का में पहुंची तो हर खातून ने जाकर अम्मा आमना का दरवाजा खटखटाया कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ? कहा जी पैदा हुआ। कहा कि हमें दूध पिलाने दोगी अगर हम खिदमत करें? कहा जी बिल्कुल दूंगी। कहा कि अच्छा मुआवजा क्या होगा? अम्मा आमना ने कहा ये तो यतीम हैं, बगैर अब्बा के हैं, इनके वालिद का तो दुनिया में आने से पहले इनका इंतकाल हो गया, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यतीम है, अगर चाहो तो इसको कफालत के लिए दूध पिलाने के लिए ले जाओ, अगर न ले जाओ तो तुम्हारी मर्जी। 1 दाई आती, 2 आती, 3 आती, 4, 5, 6, 7, 300 दाइयां अम्मा आमना का दरवाजा खटखटा के गई। जब अम्मा आमना का जवाब आता कि बच्चा यतीम है, इसका अब्बा नहीं है, हर दाई सुनकर ये जवाब सुन
सुनकर वहां से वापस हो जाती कि जिसका खुद वालिद नहीं है वो हमारी देखभाल क्या करेंगे, हमारा निजाम क्या चलेगा, लिहाजा छोड़ो, ऐसे किसी बच्चे को ढूंढो जिसका अब्बा भी हो ताकि हमें मुआवजा भी मिले। 300 की 300 अंदाइयां किसी और के बच्चों को उठा के चली गई, लेकिन अम्मा आमना का बच्चा वैसे का वैसा घर में था, वापस चली गई। जब वहां रास्ते में जा रही हैं अपने अपने घरों को, हजरत अम्मा हलीमा सादिया अपने घर से निकलती हैं कमजोर ऊँटनी के साथ, अपने शौहर के साथ, और खुद भी साथ होती हैं, वहां से आ रही होती हैं। तो अम्मा हलीमा पूछती हैं कि भाई तुम सब तो जो है, तुम्हारा पूरा काफिला जो है, हर कोई अपना अपना बच्चा उठा के आ रहा है, क्या कोई पीछे बच्चा भी छोड़ा? सब कहती हाँ, एक बच्चा पीछे बाकी है जो यतीम था, उसका वालिद नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, हम वही छोड़ आई हैं, तुम चली जाओ, अगर तुम्हारे नसीब में वही हो तो तुम उसे ले आना, बाकी और किसी के यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सब के सब हम अपने साथ ले आई हैं। अम्मा हलीमा ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं, जाते हैं, बात तो देखेंगे। अम्मा हलीमा पहुंच गई अम्मा आमना के दरवाजे पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दस्तक दी, कहा कि बेटा बच्चा पैदा हुआ है, सुना है आपके यहाँ? अम्मा आमना ने कहा जी हाँ बिल्कुल पैदा हुआ है, लेकिन अम्मा आमना ने साथ ही कहा पैदा तो हुआ है लेकिन है यतीम, इसका वालिद नहीं है। तो अम्मा आमना ने अम्मा हलीमा सादिया ने दरवाजे से बाहर से जवाब में कहा कि आमना मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा था कि ये यतीम है या इसका अब्बा है, तुम मुझे क्यों बता रही हो? कहा कि तुमसे पहले भी 300 दाइयां आई थी, हर एक को मैंने ये जवाब दिया, अब मेरे दिल में सकत नहीं है, हर दाई छोड़ के चली गई, मैंने कहा दरवाजा खोले से पहले ही, खोले बगैर ही मैं तुम्हें यहीं से बता दूं ताकि तुम भी चली जाओ। अम्मा हलीमा ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे पहले बच्चा दिखाओ, मैं पहले देखूंगी, उसके बाद मैं फैसला करूंगी। तो जैसे ही अम्मा आमना का दरवाजा खुला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मुबारका अम्मा आमना की गोद में थे। अम्मा हलीमा कहती हैं कि जैसे ही मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने ये समझा कि ये कितना खुश नसीब बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में, बच्चे तो रोते हैं, ये मुस्कुरा रहा है, इसमें कोई खास बात जरूर है। दोबारा कहा कि हलीमा आमना अगर मुनासिब समझो तो ये बच्चा मुझे दे दो। अम्मा आमना ने जैसे बच्चा अम्मा हलीमा को दिया तो अम्मा हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, मैंने हुजूर को बोसा दिया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, मुझे हुजूर के चूमने में इतना सुकून मिला, इतनी राहत मिली कि कायनात के बच्चों को मैंने पाला, इतना मुझे बोसा देने में मजा ना आया जितना मोहम्मद के चेहरे को चूमने में मजा आया। और जैसे ही मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाया तो मेरी छातियों में मोहम्मद को सीने से लगाना ही था कि मेरी छातियों में दूध उतर आया। मैं तो घर से खाली दूध निकली थी, हमारे इलाके में कुछ खाने पीने को नहीं था, खुश्क साली थी, मेरी छातियों में दूध नहीं था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, दूध खोलने लगा, उबलने लगा, रगों में दौड़ने लगा, मेरी छाती में दूध उतर आया। मैंने कहा इतना खुश नसीब कि खाए पिए बगैर, मैंने सिर्फ सीने से लगाया और अल्लाह ने इसका नसीब खोल दिया, मेरा भी नसीब खोल दिया। अम्मा हलीमा ने कहा आमना इस बच्चे को तो मैं लेके ही जाऊंगी। आमना ने कहा लेके जाती हो तो लेके जाओ, मना नहीं है, लेकिन याद रखना है यतीम। हलीमा सादिया ने कहा कोई बात नहीं। उठा लिया बेटा, हुजूर को उठाया, शौहर के पास पहुंची, सवारी पे बिठाया। जैसे सवारी पे बिठाया, अम्मा हलीमा ने पीछे उठाया, शौहर आगे बैठे, ऊंट की लगाम पकड़ी है, ऊंटनी जाने का नाम नहीं ले रही। तो अम्मा हलीमा के शौहर ने कहा कि इस बच्चे के अंदर कोई न कोई खुसूसियत जरूर है जिसकी वजह से ऊंटनी जाने का नाम ले रही, इसको मेरी कमर हो रही है, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा खुशनसीब बच्चा है कि इसको मेरी कमर होना ये इसकी शायान निशान नहीं है, मुझे दे दो, मैं इसको आगे उठा के बैठूं, ताकि मैं इसको आगे उठा के बैठूं, इसकी शान ये है कि इसको पीट ना हो। अम्मा हलीमा के शौहर कहते हैं जैसे मैंने हुजूर को सामने उठाया, अपने सामने उठाया, ऊंटनी फौरन चल पड़ी और ऐसी चल पड़ी, ऐसी तेज रफ्तार चल पड़ी, अभी तक दूसरे काफले वालों की ऊंटनियां घर नहीं पहुंची थी कि हम उनके काफले के साथ मिल गए।
اور جب وہاں ملے تو ساری خواتین حیران، ساری عورتیں پریشان. کہا کہ حلیمہ ابھی جب تم گھر سے نکل رہی تھی اونٹنی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بڑی کمزور تھی، اس کے اندر وہ طاقت، اس کے پاؤں میں وہ پاور نہیں تھی. لگتا ہے تم نے وہاں جا کر اونٹنی کو چینج کر لیا ہے، سواری کو بدل دیا ہے، تم نے یہ وہ والی سواری کمزور بیچ کر کوئی اچھی دبلی بہترین ہٹی گٹی سواری لے لی ہے. اما حلیمہ نے کہا کہ نہ بابا، سواری وہی ہے، اس پر بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے. کیا کہا؟ اس پر بیٹھنے والا سوار کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا اونٹنی پہ بیٹھنا تھا تو وہ سواری کیسے نہ بدلتی. حضور کا دنیا میں آنا اتنا خوش نصیب. چلے گئے. اب گھر میں اما حلیمہ سعدیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی، دودھ پلانا شروع کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے وقت اما حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو میری سمجھ سے باہر تھی. اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن بھی تھی جو اما حلیمہ کا دودھ پی رہی تھی، ان کا نام تھا شیماء. تو شیماء جو تھی وہ بڑی تھی. وہ کہتی ہیں کہ جب میں بکریاں چرانے جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ہوتے، ہم دونوں بہن بھائی جاتے. حضور چھوٹے تھے، میں کہتی تھی، اماں کہتی تھی کہ چلو بھائی تھوڑا سا باہر کا نظام دیکھ لیں گے، تھوڑا گھوم پھر لیں گے. تو شیماء کہتی ہیں کہ میں حضور کو ساتھ لے کر جاتی تھی بکریاں چرانے، تو میں بہت سے عجائب و غرائب واقعات دیکھتی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب شام کو ہماری بکریاں گھر لوٹتی تھی وہ عام بکریوں کی بنسبت زیادہ کھایا پیا ہوا ہوتا تھا اور دودھ میں بھی زیادہ ہوتی تھی. جب حضور ساتھ ہوتے تو شام کو بکریوں میں دودھ بھی زیادہ ہوتا تھا. میں بڑی حیران تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بکریاں چراتے تو پھر آسمان جو ہے ہمارے سروں پر بادل بنا کے چلتے تھے، اور جب حضور میرے ساتھ ہوتے اس وقت یہ جو پہاڑ ہیں یہ جھک کر سایہ بنا کر ہمارے اوپر کبھی کسی قسم کی دھوپ نہیں آئی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کہتی ہیں جب بھائی جان محمد الرسول اللہ ساتھ ہوتے تھے تو پھر اس وقت جو ہے وہ جو بکریاں ہوتی تھی وہ کبھی بھی ہماری طرف پیٹ کر کے نہیں چلتی تھی، وہ جب بھی چرتی کھاتی پیتی چلتی تو منہ میرے بھائی محمد کی طرف ہوتا تھا. تو بکریاں بھی پیٹ کرنا برداشت نہیں کرتی تھی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اما حلیمہ کے گھر اور یہ تمام نقشے. اور شیماء کے بارے میں بتا دوں کہ جب شیماء یہ پھر بعد میں مسلمان ہوئی. کیسے مسلمان ہوئی؟ طائف کے موقع پر، غزوہ طائف کے بعد 300 قیدی گرفتار ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے. 300 قیدی. جب 300 قیدی گرفتار ہو کر آئے تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دودھ شریک بہن شیماء بھی تھی. تو جب شیماء گرفتار ہو کر ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی آ رہی تھی تو صحابہ سے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہمارے ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ساری صفات بتائی. تو شیماء کہتی ہیں کہ میرے دماغ میں کچھ باتیں گردش کرنے لگی کہ یہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں یہ ساری نشانیاں تو مجھے اس بھائی کی لگتی ہیں جس سے میرے ساتھ اما حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے. تو جب پورا یقین ہو گیا تو شیماء نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور اپنے نبی سے کہو کہ تمہاری بہن شیماء آ رہی ہے. تو جیسے صحابی نے جا کر خبر دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں خبر پہنچی نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہو گئے. اچانک کھڑے ہوئے اور چہرے پہ اپنا کندھے پہ چادر تھی وہ چادر بھی گر گئی. جب حضور کھڑے ہوئے بہن کے استقبال میں، یہیں سے صحابہ سے کہا کہ میری بہن کو وہیں سے آزاد کر دو، اس کے ہاتھ پاؤں سے ہتھ کڑیاں نکال دو اور جس نے اس کے ساتھ قیدی ہیں ان سب کو رہا کر دو. کہا میری بہن کی برکت. اور جیسے شیماء پھر حضور کی دربار میں آئی تو کہا کہ اب بھائی جان مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ وقت کے نبی اور پیغمبر ہوں گے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شایان شان اتنی ہے، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. شیماء کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی محبوب محمد الرسول اللہ، اسی وقت اور اسی جگہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیماء کو بھی کلمہ پڑھایا
اور 300 قیدی جو گرفتار ہو کے آئے تھے وہ سب کے سب اسی مجلس میں مسلمان ہوئے. اور جب شیمہ بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے کہا شیمہ ذرا یہ ابو بکر اور عمر اور میرے ان صحابہ کو میرے بچپن کے واقعات سنانا. تو شیمہ پھر شروع ہوئی کہ کیسے ہمارے گھر میں حضور تھے اور کیسے ہمارا بچپن گزرا, ہمارا کھیل کود کیسے گزرا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے گزرا, ہمارا چلنا. پھر بہن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ تعریفات کی, پھر سارے قصے بتائے, سارے واقعات بتائے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے. تو یہ ہے حضور کے بچپن. ایک مرتبہ حضرت اماں آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اتھر پریشان تھیں. جو پریشان تھی حضور گود میں تھے, پریشان اس بات پہ تھی کہ ہر کسی کے بچے ہیں, ان کے ابا ہیں, کپڑے بھی دلا دیتے ہیں, ان کو گھماتے پھراتے بھی ہیں, سیر و تفریح بھی کراتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے کھلونے وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں. تو اماں آمنہ ایک دفعہ بڑی پریشان تھی, بہت پریشان تھی, حضور کو دیکھتی رہیں, کہا کہ کاش کہ تمہارا ابا ہوتا تو تمہارے لیے کھلونے بھی لاتا, اگر تمہارا ابا اس دنیا میں ہوتا تو تمہارے لیے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بھی لاتا, کاش کہ تمہارا ابا ہوتا تو وہ تمہیں دنیا کی سیر و تفریح بھی کراتا. اماں آمنہ پریشان ہیں اور دل میں یہ بات کہہ رہی ہیں. غیب سے آواز آئی, آمنہ تم نے پریشان نہیں ہونا, یہ جو ہم نے تمہاری گود میں بچہ بھیجا ہے اگرچہ اس کا ابا نہیں ہے, اس کے والد کو ہم نے دنیا سے اٹھا لیا ہے, لیکن اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب اس کو لباس اور کپڑوں کی ضرورت پڑے گی, آمنہ دنیا کے بچے دنیا کا لباس پہنیں گے, بازاری کپڑے پہنیں گے, دنیا کے سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے, دنیا کی فیکٹریوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے. یہ جو تیری گود میں ہم نے بھیجا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ جب کپڑے پہننے کی اس کی باری آئے گی اس کو دنیا کا لباس نہیں ہم جنت کا لباس پہنائیں گے. اور آمنہ تم نے پریشان نہیں ہونا, جب ہمارے اس محبوب کو کھلونوں کی بات آئے گی, سیر و تفریح کرانے کی بات آئے گی کہ کس سے کھیلیں گے, سواری کیا ہوگی, کہا دنیا کے بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے, اور ہمارا محبوب اور تیرا لال اور تیرا لخت جگر آمنہ دنیا کی سواری کے ساتھ نہیں کھیلے گا, بلکہ یہ تیرا محبوب, ہم سب کا محبوب, یہ جنت کی سواری براق کے ساتھ کھیلے گا. اور آمنہ جب تیرے محبوب کو سیر و تفریح کی ضرورت پڑے گی, دنیا کے بچے تو گھومنے جاتے ہیں پارک, دریا, سمندر, باہر ممالک, ادھر جانا, دنیا کے بچے دنیاوی زمینوں کی سیریں کرتے ہیں. آمنہ یہ جو محبوب تیری گود میں ہم نے بھیجا ہے یہ دنیاوی زمین کی سیر نہیں کرے گا, ہم اسے دنیا سے اٹھا کر, ہم اسے جنت بلا کر اسے ہم جنت کی سیر و تفریح کرائیں گے. یہ ہے ہمارے محبوب. جب سیر کی باری آئی تو جنت, کپڑوں کی باری آئی تو جنت کا لباس, جب جو ہے سواری کی ضرورت آئی تو پھر جنتی سواری براق. ہمارے نبی وہ نہ جن جیسا کوئی ہوا ہے نہ ان جیسا کوئی ہوگا, ہمارے محبوب وہ نہ ان جیسا کائنات میں کسی ماں کی کوکھ نے نہ وہ بچہ جنا ہے. ہمارے محبوب خدا, ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ جس ماں سے پیدا ہوئے اس ماں جیسا بھی کوئی نہیں, اس والد جیسا بھی کوئی نہیں, اس کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں, اس کے قبیلے جیسا بھی کوئی نہیں. ہمارا محبوب دنیا میں خدا کے بعد اکیلا ہے, حسن و جمال میں بھی ہمارا محبوب دنیا میں ایسا آیا کہ کائنات کی نظروں نے کسی نے وہ منظر نہیں دیکھا. ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ کی آمد تو ایسے ہوئی ہے. اور جب نام کی باری آئی کہ نام کیا ہونا چاہیے, ایک نام اللہ نے رکھا, ایک نام دادا جی عبد المطلب نے رکھا. دادا جی نے نام رکھا محمد, اللہ نے نام رکھا احمد.
پتہ ہے محمد اور احمد کا معنی کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام نہ رکھو، احمد نام نہ رکھو، یہ تو گستاخی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد اور احمد میرے نام جیسے نام موجود ہوں گے، اس گھر کے اندر کبھی جو ہے رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نام محمد اور احمد رکھوں گا، اللہ اسے نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ محمد کا معنی کیا؟ دادا نے نام رکھا، کہا کہ کیا نام رکھا؟ محمد۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، کہ کائنات میں جس کی تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف نہ ہو اللہ کے بعد اسے محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کا معنی یہ ہے کہ اس رب کی عبادت کرنے والا اس احمد سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ تو پیغمبر محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ محمد کا معنی یہ کہ تعریف جس کی سب سے زیادہ کی جائے، اور احمد کیسے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرنے میں سب سے آگے ہو، کہ پیغمبر کی عبادت سے آگے کوئی نہ ہو۔ حضور کا ایک سجدہ امتی کی زندگی کے لاکھوں کروڑوں سجدے پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کا ایک سجدہ امتی کے لاکھوں کروڑوں سجدوں پہ باری ہے، اسے کہتے ہیں احمد۔ تو نام محمد بھی اور نام احمد بھی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو آج کی جس نشست میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اور جو ہم نے بات کی ہے، حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا اعلان کیسے ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا، دلیل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، دلیل موجود ہے۔ اور پھر حضور دنیا میں آئے، کیسے آئے؟ منظر کیا تھا؟ کیفیت کیا تھی؟ حضور آمنہ کے گھر میں آئے، حضور عبد المطلب کے خاندان میں آئے، عبداللہ کے خاندان میں آئے۔ ایک آخری بات کہہ کر شاید اس حوالے سے وہ بھی ضروری ہے، حضور کے بچپن کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، وقت گزرا تو نانیال والوں نے کہا، آمنہ سنا ہے کہ تم نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے، تمہارے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا حسین و جمیل ہے، ذرا نانیال کو، خاندان والوں کو بھی آ کے دکھا دو۔ تو نانیال تو تھا مدینہ میں اور حضور پیدا ہوئے مکہ میں، تو نانیال والوں نے ڈیمانڈ کی، تقاضا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں آمنہ اور ام ایمن ساتھ لے کر یہ چل پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال، کہ جا کے دکھا کے آتے ہیں۔ جب اماں آمنہ حضور کو لے گئیں، اپنے نانیال دکھایا، سب نے بڑی تعریفیں کی، سب نے خوب سراہا۔ پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو مقام ابوا ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اماں آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حضور ابھی 6 سال کے ہیں جب اماں آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ام ایمن کہتے ہیں ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انور کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک بنی، اور قریب میں والد کی قبر بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ہجرت کا سفر ہوا تو صحابہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو پھر اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے، صحابہ کو بتایا کہ صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں چھوٹا تھا، میں بچپن میں تھا، میری عمر کم تھی، اس وقت میرے ساتھ ام ایمن تھی، دودھ پلانے والی میری ماں ام ایمن تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں چھوٹی عمر میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں اس وقت والدہ کی چارپائی کے ساتھ لپٹ کر میں بہت رو رہا تھا کہ اے میری ماں تجھے کیا ہو گیا، تو کہاں جا رہی ہے؟ لیکن نادان تھا، مجھے پتا نہیں تھا۔ آج میں چاہتا ہوں اگر میری ماں دنیا میں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا اور وہاں سے میری ماں مجھے پکارتی تو میں اماں کے جواب میں نماز توڑ دیتا، میں اماں سے کہتا لبیک یا امی، جی اماں جی حکم فرمائیے، آپ نے کہنا کیا ہے؟ میرے دل کی ایک تڑپ ہے، میرے دل کی
ایک آرزو ہے, میرے دل کی ایک تمنا ہے, لیکن ابھی پوری نہیں ہو سکتی. اماں جی دنیا سے چلی گئی ہیں, اس وجہ سے صحابہ جن کی مائیں زندہ ہیں اپنی اپنی ماؤں کی قدر کر لینا, اپنے اپنے والدین کی عزت کر لینا, والدین کا اقرار, والدین کا احترام کر لینا, والدین کی خدمت کر لینا. صحابہ میرے تو ابا بھی دنیا سے تب گئے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری والدہ بھی دنیا سے تب گئی جب میں چھوٹا معصوم بچہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دنیا سے ایسے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم مسلمان اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں. یہ کان میں بات بتا رہا ہوں آپ, یہ شور شرابے کی بات نہیں ہے. جو مسلمان لڑوانے کی بات کرتے ہیں مجھے یقین مانے بڑا تعجب ہوتا ہے. اب کلمہ بھی ایک, حضور کی شان دونوں بیان کر رہے ہیں, کون نہیں مانتا حضور کے دنیا میں آنے کو کون نہیں مانتا. لیکن عزیز دوستو بات یہ ہے, حضور کی شان روڈوں پہ نہیں اللہ کے گھروں میں ہوتی ہے. حضور کی شان پڑھنے سمجھنے سے, یہ چیزیں روڈوں سے, یہ افراتفری ہلڑ بازی سے نہیں آتی, یہ ایسے ماحول میں بیٹھنے سے آتی. یہی حضور کی میلاد ہے, یہی حضور کی ولادت ہے. کسی کو کچھ پتہ نہ ہو اور ہم سب روڈوں پہ ایسے چیخیں مار رہے ہوں, یہ حضور کی شان نہیں. دیکھو سب سے بڑی عبادات حج, عمرہ, نماز کتنی احترام والی ہیں. حضور کی آمد کی عبادت یہ بھی احترام والی ہے. تو یہ جو مسلمانوں میں نفرت کا ایک بازار ہے یہ خامخواہ ہے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میں نے تو ایسے علماء سے بھی کہا ہے, یار اللہ کے لیے مسلمانوں کو نہ لڑاؤ, بس یہ اچھی چیز نہیں. کلمہ طیبہ, کلمہ, یہ ساری چیزیں ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. حضور کا کلمہ یہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, دونوں پڑوسی پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حضور کی ذات, حضور کا نام, حضور کی آمد, حضور کا استقبال, حضور کی عبادات, حضور کی زندگی, حضور کی سیرت, حضور کا بچپن, حضور کی جوانی, حضور کا بڑھاپا, حضور کا دنیا سے جانا, اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز پر ہمارا تن من دھن ہر چیز قربان ہے. ہم حضور کی شان کو بہت بڑا, اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رب العالمین, ہمیں سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والا بنا. یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں محبت کرنے والا بنا, عمل کرنے والا بنا, صحیح معنوں میں ہمیں سچا عاشق بنا. یا اللہ یا رب العالمین, اے پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما. کلمے والی زندگی عطا فرمائی ہے تو کلمے والی موت عطا فرما. حضور کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو کل مرتے وقت بھی حضور کا نام لینے کی توفیق عطا فرمانا. کل قیامت کے دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمانا. کل قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سفارش نصیب فرمانا. یا اللہ یا رب العالمین, آپ کے محبوب کا ایک اشارہ یا اللہ ہماری جنت بن جائے گی. یا اللہ ہمیں حضور سے محروم نہ کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.